درود شریف پڑھو سارے حضرات۔ حاضرین مجلس، مسلمان ساتھیو، السلام علیکم۔ اج دا اے پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام انصرام پذیر ہے۔ جس دا موضوع تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جس دے اندر خصوصی خطاب مفصل، مدلل اور محقق خطاب استاذ محترم مفسر قرآن شہزادہ امام انقلاب علامہ ابن علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب دا ہونا ہے، اور انہاں تو قبل شہزادہ امام انقلاب علامہ ابن علامہ خان نعیم اللہ خان صاحب دا، جو کہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے تسا احباب دے سامنے تشریف لے آسن۔ سب تو پہلے جنہ احباب نے، جنہ علماء کرام نے اس کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے، برادرم محترم حضرت مولانا احمد سعید سیال صاحب اور دوسرے علماء کرام، اللہ سب دی محنت قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مجلس، موضوع ہے تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے اے شرف اور مقام عزت ختم نبوت والی صرف اور صرف عطا فرمائی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ ختم نبوت قرآن مقدس دے مرکزی مسائل دے وچوں ایک ایوی اہم مسئلہ ہے جس دے اتے ایمان رکھنا ہر مسلمان واسطے فرض ہے پیا۔ سب تو پہلے قرآن دی اصطلاح دے اندر ختم آدھے قسموں ہیں، دو قسم دا لفظ آندہ ہے، ختم اور حاتم۔ ختم صرف خاتم، تا دے تے فتح بھی ہے اور تا دے تلے کسرہ بھی ہے۔ ختم زبر نال ہوئے تا اس دا معنی ہوندہ ہے مہر۔ خاتم اسم فائل ہے، اس دا معنی ہوندہ ہے ختم کرنے والا۔ قرآن مقدس دے اندر یہ لفظ کئی جگہ دوتے استعمال ہویا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
کہ کافراں تے مشرکیناں دے دلاں دے اوتے ختم اللہ نے مہر لگا دیتی ہے. یا فرمایا ختم علی سمعہ و قلبہ. یا جا کے سورت یاسین اندر فرمایا قیامت دا نقشہ پیش کر دے ہویا الیوم نختم علی افواہہم کہ دہاڑے قیامت دے اللہ نے منہ دوتے مہر لا دیونی ہے. یا آخری پارے دے اندر جا کے فرمایا ہے رقیق مختوم ختامہ مسک. جیڑی قیامت علی دن جنت دے اندر مسلمانہ نو شراب پلائی جامڑی ہے. اللہ نے فرمایا ہے خالص تے مہر شدہ ہونی ہے جس دے اندر بدبود دا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہونا. تو کیا مطلب ختم اللہ نے مہر لگائی ہے. مہر دا کیا مطلب کہ ہون انہاں دے اندر ایمان جا نہیں سکدا. ختم اللہ علی قلوبہم تو انہاں دے اندروں کفر باہر نہیں آ سکدا. یعنی اس کسی چیز کو اس انداز نال اس دی بندش کر دیونا بند کر دیونا کہ اندرلی چیز باہر نہ آوے باہر والی چیز اندر نہ جاوے. کیا مطلب آدم پیغمبر تو اللہ نے سلسلہ نبوت شروع فرمایا ہا. اللہ نے کئی پیغمبر اس دنیا دوتے بھیجے ہیں مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ایک آخری پیغمبر آیا ہے جس نے لقب ملیا ہے خاتم النبیین کہ پہلے جنہاں نو نبوت مل گئی ہے انہاں نو مل گئی ہے انہاں دی نبوت ختم نہیں ہو سکتی. کہ محمد الرسول اللہ تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. پہلے نبیوں دی نبوت اپنے مقام تے برقرار ہے بھئی اور محمد پاک خاتم النبیین اس تو بعد ہو کسی نبی کوئی نوا آ نہیں سکتا. کیوں اے مہر جڑی آ کے فٹ ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اسے وجہ تو اللہ دے پاک رسول محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہاں انا آخر الانبیاء اور لوگوں میں سارے نبیوں تو آخر آمن والا ہاں میں آخری نبی ہاں وانتم آخر الامم تسا آخری امتی ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تواڈے تو بعد کوئی امت نہیں بن سکتی. امت تا بنے جو کوئی نبی آوے جدا نبی کوئی نہیں آونا تھا اس وقت امت ہی کوئی نہیں. لہذا ہوں دن کے امت تک نبوت چلنی ہے تو صرف میرے محمد الرسول اللہ دی نبوت چلنی ہے. تکبیر مرکزی شہادت توحید و سنت. اللہ دے پاک رسول محمد الرسول اللہ نے اس مسئلے نو پھر ایک مثال نال سمجھایا ہے. مثال دے کے اور مثال اس انداز نال کہ جٹ بندے دا بھی عقل اس گل کو تسلیم کر لوے کہ واقعہ ختم نبوت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ اہم اور مرکزی مسئلہ ہے. اس تو روح گردانی کی تھی تو اسلام تو بندہ فارغ ہوئے سی. اللہ دے پاک رسول نے مثال نہ سمجھایا فرمایا او لوگو سنو انا مسئلی اللہ اکبر. اس حدیث کو پہلے ایک اور حدیث سونا جدا جمع غفیر لگے ہویا ہاں 9 ذی الحج ہے دہاڑا جمعہ دا ہے اور میدان عرفات دا ہے ہزارہ دا مجمع اللہ دے پاک رسول دے سامنے موجود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک دے امامہ بتھے رہے اور اٹھڑی دیتے بیٹھے ہیں. محمد الرسول اللہ خطاب کر رہے ہیں. ہر صحابی اپنے جوش و خروش نال پیغمبر دے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس وقت جڑے مسلمانہ دے بچے ہیں اپنے اپنے مقام تو دوڑ کے محمد پاک دے قریب آوان دی کوشش پہ کریں ہیں اور کہ ہاں اللہ دا پاک رسول آتا ہے جلدی کرو میرے قریب لے آؤ کیونکہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے. اللہ دے پاک رسول نے فرمایا سنو لوگو انا ربکم واحد تو آتا رب ایک اے پیا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ تو آتا باب بھی ایک ہے وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ تو آتا
تہاڈا نبی بھی ایک اے پیا کیا مطلب تہاڈا رب ایک اللہ دی ذات ہے اس تو بعد کوئی رب ہے نہیں نہ کوئی بن سکتا ہے ایک کو وہ رب ہے پیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن پہلے بھی وہ آخر بھی وہ ظاہر بھی وہ باطن بھی وہ ہے پیا وقت فرمایا ہے سنو ان اباکم واحد تہاڈا باپ بھی ہے کہ کیا مطلب اس انداز نال مسئلہ سمجھایا ہے اور غیرت دوائی ہے کہ تہاڈا باپ ایک ہے کہ کوئی بندہ بھی غیرت والا بندہ اپنے واسطے دوسرے باپ کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طریقے نال نبی کم واحد تہاڈا نبی بھی ایک ہے محمد رسول اللہ جویں اپنے باپ تو بعد کوئی دوسرا باپ پسند نہیں کریندا انجے جڑا حلالی بندہ ہوئے محمد رسول اللہ تو بعد کسی دوسرے نو نبی نہیں تسلیم کر سکتا نعرہ تکبیر گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی وقت تھوڑا ہی اس وجہ تو تھوڑا جا غور کرو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موضوع دے مطابق چلا تاکہ تانوں کوئی گل دی سمجھ آ جاوے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ نے اسے مقام تے ور کھڑے ہو کے فرمایا ہاں میں آخری نبی ہاں سارے نبی تو آخر آیا ہاں اور تسا آخری امتی ہو اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جڑے لوگ اتھے موجود ہے میرا سن رہے ہو پیغام آمن والے لوگوں تک میں محمد دا پیغام پہنچا چھوڑے آئے اللہ دے رسول نے مثال نہ سمجھائی گا مثال نال اس انداز نال کہ ہر بندے کو مسئلہ تا کہ سمجھ آ جائے انہیں کوئی نہ کہ یار یہ صرف اہل علم واسطے ہے پیا عام بندے واسطے مسئلہ نہیں بلکہ فرمایا ہے انہا مسئلی او لوگو او سنو میں محمد دی مثال مثل الانبیاء من قبلی میں محمد دی مثال تے جڑے میرے تو پہلے انبیاء ہیں انہ دی مثال سنو من قبلی میرے تو پہلے جڑے آئے کیویں کر کے فرمایا کمثل رجل بنا بیتا وفی روایت بنا بنیانا ان یکے مثال ہے جویں ایک بندہ گھر بنائندا ہے کوٹھا بنایا ہے مکان بنایا ہے جڑے ویلے مکان پہ بنائندا ہے فآسنہ اجملہ وڈا اسنو سونا بنائندا ہے وڈا اسنو مزجر کیتا ہے بڑا خوبصورت مضبوط قسم دا بندے نے کوٹھا بنایا ہے مکان بنایا ہے مگر اللہ دا رسول کیا دا اللہ موضع مگر اس بندے نے چھوڑ دیئے لبنتل ایک اٹ دی جگہ او زاویتل کونے دے اندر ایک اٹ دی جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے اس وقت بنایا تا بڑا سونا ہے مگر ایک جگہ دے وائیں کہ اٹ دی جگہ خالی چھوڑی ہے فجعل الناس یطوفون آدھر لوگ آکے وحدر یطوفون بارو چکر بھی کٹیں دے تے نال ود تعجب بھی کریں دے بین تے آدھر یقولون اللہ زیاد حاضح اللبلا یار کیا وجہ بڑھایا تھا وڈا سونا کوٹھا ہس بڑا مزیالت خوبصورت یار بڑا مزہ بھر دیتا ہے مگر اس نے ایک کونے دے اندر ایک اٹ دے جگہ خالی کیوں چھوڑ دیتی ہے پتہ نہیں یہ بھی اگر اٹ آون جہاد کم بڑا سونا بڑھ جاوے ہاں مزید نورانیت آ جاوے ہاں اللہ دے پاک رسول فرما دینا لوگوں سنو فعن اللہ بنا وہ آخری اٹ میں محمد ہاں جڑا اللہ نے نبوت والا کوٹھا تیار بابے آدم تو کی تھا اور آخر تے آ کے مکمل پہ ہوتا ہے تا اللہ دے رسول آتا ہے انا خاتم النبیین میں آخری نبی آ گیا ہاں اور او کوٹھا نبوت والا پورا ہو گیا ہے اور اس کو بعد نہ ذلی دی کوئی گنجائش بچی ہے نہ کوئی بروزی دی بچی ہے کوئی شریعت غیر شریعہ کوئی حلول دی کوئی جگہ بچی کوئی نہیں ہے اور وہ کوٹھا بالکل پر ہو گیا ہے اس وجہ تو اللہ
اللہ دے رسول نے وعدہ کھٹ کے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او علی تیری تے میری گل ایویں ہے تو میرے واسطے جے منزلت ہارون و موسیٰ جے ہارون تے موسیٰ مگر اللہ دے رسول آدھائے مگر میرے بعد جڑا ہے نبوت والا دروازہ بند ہو گیا ہے اور میرے تو بعد کہے نبی نہیں بننا چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تو بعد بھی نبی ہے ہارون نبی اللہ تو بعد بھی تا نبی ہے مگر فرمایا ہے میرے تو بعد کہے ہون نبی کوئی نہیں آونا ود مزید اس اندازنا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے وہ لوگوں سنو ختم نبوت والا مسئلہ کی ہوئی ہے فضلت علی الانبیاء اللہ کریم نے میں محمد نو فضیلت سارے انبیاء تو زیادہ 6 چیزاں نال عطا فرمائیے جڑی گل میں ذکر کیتی ہے کہ ختم نبوت والا مقام اللہ نے سب تو صرف عطا کیتا ہے تا محمد پاک کو عطا کیتا ہے اور کہ کوئی نصیب نہیں ہویا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے 6 چیزاں نال میں کو باقی انبیاء تے فضیلت دیتی گئی ہے پہلی چیز اللہ دے رسول فرمان دے اللہ کریم نے میں عطا کی تیل جامع کلمات عطا کی تیل وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے میری مدد فرمائیے روب تے دبدبت ہے بدنال کیا مطلب اللہ نے محمد پاک دے چہرے دیتے اتنا روب تے دبدبہ رکھ دیتا ہے خود اللہ دے پاک رسول فرمان دے جیڑا مشرک بندہ ہے وہ میں محمد دی طرف آنکھوں کھول کے ویکھ ہی نہیں سکتا کہ ایک باری کوئی ویکھ بھی لوے پورا مہینہ اودے دل دے اندر میں محمد دا روب راندہ ہے کیوں نصرت تو اے میری مدد کرنے والا ہے تا کون ہے پیا ود اللہ دے پاک رسول فرمان دے او حلت لجل مغانما اللہ نے میرے واسطے ایک مال غنیمت کو بھی حلال کر دیتا گیا ہے جو کہ پہلے شریعت دے اندر حلال کوئی نہا ود اللہ دے پاک رسول فرمان دے جو علت لجل عرض طہورا و مسجدہ باتیں سمجھ آ رہی نے توجہ ہے نا اللہ دے رسول فرما دے ود چوتھا مرتبہ عطا کیتا ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو سبب طہارت مسجد اللہ نے میرے واسطے بنا چھوڑیا ہے اور 5ویں نمبر پہ اللہ دے رسول نے کیا ہے اور رسلت الی الخلق کافہ اللہ کریم نے باقی انبیاء میں محمد کو فضیلت عطا کی تھے لوگوں اللہ کریم نے میں نے ساری مخلوق کی طرف رسول بڑھا کے بھیجی آئے چونکہ پہلے کتنے پیغمبر آئے ہیں کوئی کسے قوم کوئی کسے قبیلے تھے خاندان واسے آندہا مگر میرے محمد رسول اللہ دی شان ہے اور رسلت الی الخلق کافہ ساری مخلوق کی طرف اللہ نے رسول بڑھا کے بھیجی ہے اور 6ویں فضیلت دسی ختمہ النبیون اور لوگوں میں محمد دی بڑی فضیلت جڑی اللہ کریم نے عطا کی تھی رسول سارے دی طرف آیا مطلب اس کوئی گنجائش پہ تجھے کا نبی دی میں تو بعد میں کٹے دوے نہیں خطبہ بھی النبیون اور امور لگ چکی ہے سارے نبیوں دے آخر تے میں آون والا سارے نبیوں دے بعد آخر تے آون والا میرے تو بعد ہن کوئی نبی کوئی نہیں آونا وَتَمَدِينَ اللہ دے رسول فرمایا او لوگوں سنو لو کان بعدی نبی یہ میں محمد تو بعد اگر اللہ نے کہے کو نبی بناونا ہوئے ہاں لکان عمر اللہ عمر بالخطاب کو بناوے ہاں مگر گل ہے نبوت والا دروازہ پر ہو گیا ہے آپ وقت خیال کر جیسا عمر فاروق جیسے صحابی جلیل القدر کو نبوت نہیں مل سکتی اور کسے گانے بے حیرت کو مل سکتی ہے نہیں نبوت والا مسئلہ جڑا ہے قرآن دا ہے اسے ہویا تو اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرا پاک پیغمبر اعلان کرو قرآن دے نال تاکہ تیری امت کو مسئلے دا پتہ لگ جاوے قرآن اللہ مسئلہ جڑا ہے بڑا اہم ہے بیا تے مسئلہ کھیرا ہے کہ 10 سالوں کا کو پہلا جڑا بھی پیغمبر آیا ہے اس نے یہ کیا یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم
اللہ او لوگو میری قوم اللہ دی عبادت کرو مگر جڑے ویلے میرے محمد الرسول اللہ دا نمبر آیا ہے اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر یا قوم نال خطاب نہیں ہونا بلکہ وجہ گائے کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ نے میں محمد رسول سب دی طرف رسول بنا کے بھیج چھوڑی گئے اور دن کی امت تک جی نبوت چلنی دسر میرے محمد الرسول اللہ دی نبوت چلنی نعرہ تکبیر مرکزی شہادت و سننا نعرہ تکبیر اسے وجہ تو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کے اندر 3 بندے ایسے حسن سلاسونا کذابونا دجالونا 3 جھوٹے بندے تھے دجال قسم دے انہو یزعمو جڑے گمان کرے سن کہ وہ بے شک اللہ دے کیا ہیں نبی ہیں مگر سنو میں محمد آخری نبی ہاں لا نبی یا بعدی میرے کو بعد کسے نبی کوئی نہیں آونا آخری نبی آگیا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کرسی دا منہ ادھے پھیر لمائیں یا تسا لوگ تھوڑے جا قریب آون جو آئیت سیٹ دے اور توارو کو ہاتھ بنایا اللہ واسطہ کہتے آون جو ایک طریقہ تا نہیں اللہ دے بندے آیا کانفرنس کے اندر شوق لے کے تو چلو کچھ نہ کچھ حاصل تا کر لو اللہ اکبر وقت اندازہ کر اس مسئلے دی اہمیت میرے محمد الرسول اللہ دے صحابہ دے اندر کتنی ہے کیوں یہ قرآن مقدس نال وفا محمد صحابہ نے کی تھی ہے انجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی سب تو زیادہ محبت محمد صحابہ کرنے والے ہیں پائے تے وہ تو محمد پاک نال خالی محبت کا نعرہ نہیں بلکہ سب تو پہلے اگر آکے پہلا دیتا ہے محمد ختم نبوت دیتے تو محمد الرسول اللہ دے صحابہ نے آکے پہلا دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے پڑھو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول نے اپنے ایک صحابی کو بھیجیا نامراد مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ایک آخری کھڑی ہن میرے محمد پاک دیا بالکل سنکے دیا مگر اے اس نے اپنے طرف دعوت جڑی چلائی ہوئی ہے اللہ دے رسول نے اس صحابی کو خط دے کے کھلیا میں اس تک پہنچا تو میں کہ مگر اس نے اپنا بندے بھی خط دے کے انہیں بھی بھیج دیتے ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد پاک دا صحابی جڑے ویلے دے کو لگی آئے گفتگو شروع ہوئی ہے اور دے تو کیا محمد پاک کو نبی منیندہ ہے اکھے ہاں میں منیندہ ہاں میں منیندہ نبی گلے خالی نبی نہیں بلکہ میں آخری نبی منیندہ محمد رسول اللہ نو اور کھن لگی اچھا ہی گل سمجھ آ گئی اے دس میرے بارے تیرا کیا خیال ہے میں بھی تو نبی ہاں پہ اس وقت صحابی آتا ہے کوئی نہ اے آخری جڑی اللہ نے نبوت والی اٹ بچا کے رکھی ہے اللہ نے بشکل حضرت محمد رسول اللہ دے بھیج دیئے نبوت والا دروازہ بند ہو گیا ہے میرے محمد تو بعد ہون کوئی نبی نہیں بڑھ سکتا آکھن لگا جی اج گلے وقت سن لے سمجھتنو تیرے وجود ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہوئے یا تا چنگی کر لیا میں بھی تیرے محمد کو نبی پیا منے دہاں اے نہیں کہ میں نبوت دا انکار پیا کریں دہاں وہ نبی کوئی نہیں میں بھی نبی منے دہاں میں بھی جیڑا نے مردان تے
سارے دوسرے عمل پیا کرنا مگر گل ہے تو جڑا ہے مینوں بھی نال نبی من مگر صحابہ رسول نے آکھیا کوئی نہ آخری نبی محمد پاک آ گیا ہے میرے رسول کے بعد کوئی کسی قسم دا نبی نہیں بن سکتا آخر کار اس نے اپنے جلاد نو آکھیا ہے پکڑ لو تے اس نو زنجیراں نال بن کے میرے سامنے کھلاؤ صحابہ رسول اس مقام تے جزیرہ دے اندر جکڑے ہوئے ہے اس سور دے سامنے کھلوتا ہے مسلمہ دے سامنے اس وقت آتا ہے چنگی گل لیا میں کوئی نبی من لے میں جڑا تے کو چھوڑ دے سا مگر صاحب یاد ہے کوئی نہ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ختم نبوت والا تاج پہنایا ہے تو سنو میرے محمد رسول اللہ کو پہنایا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایسا محمد صحابہ ہے محمد صحابہ نے جڑا ایمان سکھیا ہے یہ انگاریاں تے تلیٹ ہوئی دے اپنے وجود تے پتھر تا برداشت کر لیں دے اپنے سامنے دھیاں تے پتھر نو کوندے ہوئے برداشت کر لیں دے سارا کوئی انہاں دے سامنے ہویندا ہے سارا کوئی برداشت کر سکدے ہیں مگر کسے موقع تے بھی عدل جے صحابی نے بھی میرے محمد رسول اللہ دے کولوں روح گردانی نے اختیار کیتی تے مسلمان تو کیویں آ سکدا ہے میرے محمد تو بعد میں تینوں بھی نا کہ نبی من لوا کوئی نہ اے قرآن دا مسئلہ ہے پیا میرے محمد رسول اللہ دا مسئلہ ہے میں اپنی جام دا دے سا مگر انج تیرے نال نہیں رل سکدا آخر کار کھا دے ہاتھ کٹ لو ہاتھ پہ کٹیم دل مگر صحابی دی زبان جو اپنے نکلتا ہے ختم نبوت ہے ساتھ سرو میرے محمد رسول اللہ اس وقت آمدہ دے دوجہ ہاتھ بھی کٹ لو ہتھالے بادو کٹنا شروع کی سارے دا سارا جڑا بادو کٹ گیا ہے مگر بطری صاحب یاد کھلوتا ہے ختم نبوت محمد رسول اللہ ختم نبوت چلو اے اگو نواز سندے تھے اتنا سکدو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اندازہ کرو صحابی دا ایمان دا ہاتھ تو ایک ٹیکا ہے حتیٰ کہ بادو نے ایک بوٹی کر کے الگ کیتا جا رہی ہے یہ مطالبہ کیتا جا رہی ہے محمد تو بات چھوڑے تو نبی تسلیم کر لے آخر کار وعدہ چلو جان پیر کٹنا شروع چا کرو پیر دے کٹے جا رہے ہیں مگر بطری صحابی وعدہ کھلو دا ختم نبوت ذات ہے دسرو میرے محمد رسول اللہ دیئے حتیٰ کہ چلتے ہیں پورا وجود دے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے آخری سانس تک بھی انہیں زبانی چھوئیوں نکلتا بھی ہے ختم نبوت ذات ہے دسرو میرے محمد رسول اللہ دیئے صحابی نے اپنا وجود دے دیتا ہے مگر پیچھا نہیں ہٹیا اندازہ کر وطئیو یہ تا مسلم ہاپیا ایک اور بندہ اس اسود انسی بندہ اس نے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا ہے یمن دے علاقے دے اندر تابی اتھے راندہ ہے ابو مسلم خولانی صحابی نا شگرد تابی ہے پیا جڑے ویلے اس دا نبوت دا چرچا پہ ہوندہ ہے جھوٹے نام ارادا اس وقت اس تک بھی پیغام پہنچ گیا ہے جلدی کرو اس نے بھی بولا لو اس نے بولو بھی اس گل دا اقرار کراؤنا ہے کہ تو ویسر نبی من لے مگر جڑے کھویلے اس نے بولایا گیا ہے آکے پوچھتا ہے تو سکیڑے نبی کو منے دیو اکھے ساڑا نبی ہے تا محمد رسول اللہ حالانکہ اللہ دا پاک رسول دے زندگی دے اندر اس نے کلمہ پڑھ لیا صحابہ دی دعوت نال پیغمبر کو اس نے ویکھیا کوئی نہ حتیٰ کہ اس بندے نے جڑے ویلے تو سامنے کیا ہے کہ میں نبی محمد کو منے دا تے خالی نبی نہیں بلکہ آخری نبی محمد رسول اللہ کو منے دا اس وقت وعدہ ہے میں بھی آخری نبی تو بعد میں نو بھی نبوت عطا کی تھی گئی ہے لہذا میں بھی نبی ہاں میں نو بھی مرنا پوسی مگر صحابی تابعی وعدہ ہے کوئی نہ محمد صحابہ نے یہ سبق دیتا ہے کہ نہیں لوگوں آخری نبی اللہ نے جڑا بنا کے بھیجنا وہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج چھوڑیا ہے بہر حال وعدہ ہے کہ تو میری نبوت انکار چکیتا تو سن لائے وقت میں تینوں تھائی اگ دے بھامڑ بال کے تینوں وچ میں جلا چھوڑ
چھوڑنا ہے اس وقت تابی آدھا ہے وہ تو تا اگ دی گل پیا کریں ہے میرے وجود ٹکڑے کرنے بھی تو بے شک کر لائے مگر آخری دم تک یہ مسئلہ نہ بڑھائے کہ ختم نبوت والی اللہ نے شان عطا کی تھی تو سر محمد رسول اللہ کو عطا کی تھی میں محمد پاک تو بعد کہ اور کو نبی تسلیم نہیں کر سکتا آخر کار آگ دے تیار کی تھی گئی ہے مگر اندازہ کر جڑے ویلے تابع بھی اندہ پہ آئے آخر کار چاہ کے جو سٹی آئیں دے اللہ نے آگ کو خطاب کر کے آکھی ہے اے آگ تو بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں چل سکتی مگر ایک گلی ہے اس دن تیری انداز رائے ٹھنڈی ہو جا جوے میرے ابراہیم تو تے ٹھنڈی ہو گئی ہے آخر کار فلاں بھی جڑا بندہ بچ گیا ہے سارے لوگ حیران ہو گئے ہیں اور ہوتے جڑے کول بندے کھلوتے ہیں انہاں واسطے ہائی تا نمونہ مگر ہدایت دیوان والا ہے تا کون ہے پیا آخر کار اس نالا لیا دل جلدی کر یار اس نو تھوجلا وطن کر چھوڑو ورنہ بندے سارے سنال رلوے سے بہرحال جڑے فنویل اس نو جلا وطن کیتا گیا ہے اور بندہ کھلوتا ہے ہائے ہائے کیڑے پاسے ونجا چلو کوئی نہیں مدینہ دے اندر ویندے ہے وان کے محمد رسول اللہ نال میں ملاقات کر سائے محمد صحابہ نال مل کے رسائے مگر جڑے ویلے مدینہ دے اندر پہنچی ہے ابو دساون والے نے دسایا ہے محمد رسول اللہ دے تا موت آ گئی ہے اللہ دا پاک پیغمبر دے تا موت آ گئی ہے اللہ دا او قانون دے فیصلہ پورا ہو چکا ہے اور خلیفہ بن چکا ہے تا ابو بکر صدیق بن چکا ہے وہ اندازہ تا کر صحابی کیا پہ دسینے نسلوں اور محمد پاک موجود کوئی نہیں تا جا کے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق مطلب کیا ہے محمد پاک زندگی دے اندر کوئی خلیفہ بن سکتا نہیں ہے لہذا جے نبیانو تو آگے سے قبرہ دے اندر زندہ الانبیاء وحیاؤن تا انجھے سمجھے بھی ختم نبوت منکر ہیا اے بھی کد ایمان رکھن والا بندہ کوئی نہیں ہے سوا نبی حاضر ناظر وہ تو انجھے سمجھ ختم نبوت منکر ہیا ہمیں ہزارہ دا لشکر لے کے روٹا دے پھر رہ جاوے نا مراد کیونکہ ختم نبوت رو سمجھنا ہوئی تا قرآن کو سمجھ ختم نبوت کو سمجھ رہی تا محمد حدیث کو سمجھ ختم نبوت اللہ مسئلہ سمجھ رہی تھے تابعین کو سمجھ آج سنوئی صحابی تابعی صحابہ دے کول پہنچی آئے جیرے ویلے آکے پہنچی آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ دے اندر مسجد نبی دے اندر تشریف فرمائے اے بندہ آیا ہے شمل دے وچو سفر کر دے ہویا جیرے ویلے آیا مسجد نبی دے اندر آکے نماز پیا پڑھ دائے حضرت عمر فاروق نے ویکھی آئے اللہ نہ بھولائے تا بندہ تا کوئی مسافر لگتا ہے یہ بڑا سونا کو اچھا بندہ پہ معلوم ہوتا ہے مگر یہ بندہ کوئی اور بار دا جڑے ویلے سلام پھیری آئے پوچھی آئے صحابی نے دسا تو کہو کتھو آئے ہو کیڑے علاقے دے ہو اکھے میں یمن دا عمر فاروق آدھے یار اٹھے کے بندے نام مراد نبوت دا دعویٰ کی تحات ہے گا سارے بندے نے اس نے نبوت دا انکار کی تھا اس نے اچھا نہیں ختم نبوت علی ذات دسر محمد ذات پہ مگر اس نے اس ظالم نے اس غریب کو آگ دے اندر سٹیا اللہ نے اس کی آگ کو ٹھنڈا کر چھوڑیا اس بندے دا کیا بنیا ہے اس نے البت کیا کیتا گیا ہے اس وقت صحابیات جائے تابع اگوا دائے یار میں نے کیا بتا میرا نات جڑا عبداللہ ہے پیا اس وقت عمر فاروچوں کے بڑے فہم تے فراست والے صحابی حل بڑی بصیرت رکھن والے حل پہنچ گئے اللہ نہ بھولائے تھا ابو مسلم خولانی ہے پیا جس نے نہ ختم نبوت دا پہرا دے دے ہویا اپنا وجود اگر تے جلت برداشت کر لیا ہے مگر ختم نبوت تے پہرا نہیں آور دیتا اس وقت ملیا سینے نال لگایا ہاتھ ٹھر گیا ہے وہ کہ خوش نصیب بندہ ہے تو جس نے ختم نبوت دا پہرا دیتا ہے چلو میں امیر المومنین ابو بکر صدیق دے کول جڑے ویلے گئے ابو بکر صدیق کو پتہ چلی آئے وہ تابعیان دا پیا جس نے پہرا دیتا ہے وقت حکمران دے بادشاہ کھڑا ہو گیا ہے یار کیڑا خوش نصیب بندہ آیا ہے آگیا دا عمر فاروق نو ابو بکر صدیق تو پرلی سیر تو بیٹھ میں اس سیر تو بیٹھا درمیان دے اندر بیٹھا کے آدھے یا اللہ شکر تیری ذات دا تو اس امت جو بندہ ساڑے نال ملاقات کرا دیتی ہے جس نے ختم نبوت دا پہرا
دا کر چھوڑیا ہے مطلب کیا ہے پیا اے جڑا ختم نبوت والا مسئلہ ہے اے قرآن دا مرکزی مسائل دے وچوں مرکزی مسئلہ لہذا جے میں توحید کو مننا فرض ہے ان محمد رسالت آخری نبی بھی مننا فرض ہے پیا لہذا دن قیامت تک قرآن دا بھی فیصلہ محمد رسول اللہ دا بھی فیصلہ سارے صحابہ دا بھی فیصلہ سارے تابعین تے تبع تابعین دا بھی فیصلہ مجتہدین دا بھی فیصلہ امام انقلاب علامہ احمد سید خان دا بھی فیصلہ حتیٰ کہ پوری جماعت مرکزی شاہد توحید و سنت دا بھی فیصلہ دن قیامت تک نبوت چلنی ہے تو صرف میرے محمد الرسول اللہ دی نبوت چلنی ہے اللہ مزید توفیق عنایت فرمائے بھائی نماز وقفہ ہے ڈاکٹر